زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، عرض بولا ابراہیم میں تو خدا ہوں، میری قوم مجھے دیکھتی ہے، دن میں بلائیں مجھے دیکھتی ہے، رات کو بلائیں مجھے دیکھتی ہے، تیرا خدا تو نے دیکھا ہوگا لیکن کسی اور نے نہیں دیکھا، ایسا کام کر اپنے رب سے کہہ دے کہ میرے ساتھ جنگ لڑ لیں، میرے ساتھ جنگ لڑ لیں۔ بات سمیٹے عرض کرتا ہوں میں، جب یہ بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام، یاد رکھیں ہر نبی اللہ کا پیارا ہوتا ہے، جب کوئی قوم اب اللہ کے پیاروں پر دبا لگاتی ہے، جب کوئی قوم ان کو بدنام کرتی ہے، اللہ تعالی ان کی گواہی خود عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات ہوئی نا تو ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ کون ہے تمہارے ساتھ جنگ پہ راضی ہو گیا ہے، جنگ کرنا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے بات کی نا تو فرمایا کچھ تھوڑا سا توقف کرو، میں ہر حال میں انسان کو ڈھیل دیتا ہوں تاکہ اس ڈھیل میں کبھی اسے عقل کام کر جائے اور وہ آدمی میرا اور میرے نبی کا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے ہاں ایک جاہل لوگ سوال کرتے ہیں، اس کا جواب سن لیں۔ کہتے ہیں یار وہ فلانا آدمی جبر بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس دولت کی فراوانی بھی ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں پھر بھی غریب ہے۔ غزوہ بدر دیکھو نا، 313 صحابہ کرام تھے، کسی کے پاس صحیح معنوں میں لباس بھی تن کا نہیں پہنا ہوا تھا۔ حضرت امیر حمزہ میرے نبی کا چچا جان، سب سے پیارا چچا، میرے نبی سے بہت پیار کرنے والا، جب آپ دنیا سے گئے ہیں تو آپ کا کفن اگر سر پہ آتا ہے تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اگر پاؤں کو ڈھانپتی ہیں تو سر مبارک جو کیا ہوتا ہے ننگا ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام اپنا گھاس لے کر نا حضرت امیر حمزہ کے جسم کو جو ہے وہ ڈھانپ دیتے ہیں۔ تو جواب سنیں، آپ تھوڑا سا خیال فرمائیں کہ ہمارے بزرگ جو گزرے ہوں گے کم و پیش ایسے ہوں گے کہ جن کی عمر 100 سال سے بہت ہی زیادہ ہو، کم و پیش ہی ہے نا۔ اور آج کل جو ہمارے سائنسدانوں نے جو ریشو نکالی ہے نا، اللہ چاہے زندگی 100 سال کی عطا فرما دے، کروڑ سال کی دے دے، لیکن وہ ایک جو زاویہ لکھا ہے نا انہوں نے، ایک جو متوسط طور پر کہ اموات کس عمر میں زیادہ ہو رہی ہیں، وہ انہوں نے ایسا پہلے 60 سال کی تھی، اب وہ 50-55 پر پہنچ گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ انہوں نے یہ پیمانہ لکھا ہے، شمار کیا ہے، جو اموات اس عمر میں زیادہ ہو رہی ہیں، ان کا جلانے میں، پیدا کرنے میں یا ان کو مارنے میں ان سیاستدانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اللہ نے فرمایا، سوال کا جواب یہ ہے اللہ ڈھیل دیتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ پہلا پارہ، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان سرکشوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ مد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الف کھڑی مد ہے اور رابطہ نانے بولتے کرو جو پڑھے جاتا، الف کھڑی مد آ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لمبا کرنا، کھینچنا ہوتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو جو آدمی، ہاں بات کر رہا تھا میں، ہم 100 سال جی لیں، ہمارے جو دادا پردادا جدادا ان کو کتنا عرصہ ہو گیا دنیا سے گئے ہوئے، کوئی نام یاد ہے؟ تعداد یاد ہے؟ تو معلوم ہے کہ ہماری زندگی 100 سال ہوگی، 150 سال ہوگی، پھر بھی آخر ہم نے کہاں جانا ہے؟ قبر میں جانا ہے۔ وَإِنَّ لَنَا
للآخرۃ والاولی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے آخرت کی زندگی کو پسند کیا۔ 30 سال کی زندگی تو کوئی چیز نہیں ہے، عبدالآباد وہاں پر رہنا ہے، تو ہمیشہ میرے نبی نے اچھی آخرت جو ہے وہ آخرت دنیا کے بغیر مانگی ہے۔ تو حضرات گرامی بات یہ ہے کہ ہم کتنا بھی جی لیں قبر میں جانا ہے، مومن دنیا کی زندگی کو مسافر کی طرح آتا ہے، سمجھتا ہے، اور کافر جو ہے اس کو اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ تو بات سمیٹتے ابراہیم علیہ السلام نے پھر کچھ سال سب نکل گئے، پھر آگے سننا جی پنجابی کا جو ہے ببک مار دینے اس طرح، اور ابراہیم اگر تیرا خدا ہے تو اسے کہے اپنا لشکر لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا میرے اللہ اب تو کفار نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے۔ فرمایا اب بھی صبر فرماؤ۔ پھر کچھ دیر گزری، نمرود نے جناب اس کے سب لوگ، اس نے کیا کام کیا، تمام کا تمام لشکر لے کر ایک میدان میں آیا، ابراہیم علیہ السلام کو تانے دینے شروع کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر سر سجدے میں رکھتے ہیں۔ مومن کی شان ہے جب تکلیف ہوتی ہے تو سجدہ سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت ہے، اگر میں پڑھتا سب کو سجدہ پڑ جاتا، اس لیے میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ سورہ اقرا کا آخری جو ہے یہ الفاظ ہیں، آیت ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم سجدہ کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ رحم فرما، سجدے میں گئے، سجدے سر اٹھایا، اللہ نے فرمایا لشکر میرا اب آ رہا ہے، یا اللہ وہ انسان ہوں گے، فرمایا نانا وہ انسان نہیں ہوں گے، یا اللہ وہ ہوں گے، فرمایا نانا، فرمایا جنگ اس نے ابتدا کی ہے، فرمایا میں اللہ ہوں، فرمایا لشکر وہ بھیجوں گا جو تمہاری شعور میں بھی نہیں آئے گا۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا ادھر چہرہ کرو نا، کیا دیکھا وہاں پر مچھر ہی مچھر، وہاں پر مچھر اتنی کوئی چیز تو نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر، مچھر آ گیا، تمام کے تمام گھوں گھوں کی آوازیں۔ توجہ سے جناب اللہ کے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں میں۔ جب قریب آئے گھوں گھوں کی، پہلے جو مچھر ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے آتے ہیں، جو ڈنگ مارنے کے بعد پھر آپ کو جگاتے ہیں، جب لوس لوس ہوتی ہے نا تو پھر وہ گھوں گھوں کر کے نا جی سلامہ کر کے تو پھر باہر چلا جاتا ہے، اور وہ تو ہاتھ سے جا جاتا ہے، ہاتھ میں نہ آئے نا جناب جیسے پھر تھپڑ مارے نا سی جی۔ ساری اوقات کیا ہے، آپ سب بیٹھے ہو، کوئی چودھری بنا ہے، کچھ بنا ہے، رات کو ڈراؤنا خواب آ جائے نا تو پیر اور مولوی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور اس صاحب کیا ہوگی رات یہ خواب آیا۔ یہ ہماری اوقات ہے، یہ ہماری طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مچھر آئے، وہ مچھر پہلے مچھر جو ہوتے ہیں اپنی مرضی سے کاٹتے ہیں، یہ مچھر جو تھے اللہ کی مرضی سے جنگ کرنے آئے تھے۔ تمام کا تمام لشکر وہ جناب جسم بھی کھا گیا، تمام لشکر کی ہڈیاں رہ گئی۔ اب وہ جو نمرود تھا نا وہ بھاگتا بھاگتا نا، کہتے ہیں وہ تھوڑا سا لنگڑا بھی تھا، اور لنگڑے پن کا کبھی مذاق نہ کیا کیجیے، کیونکہ میرے نبی کے چچا حضرت ابو طالب لگا کر چلا کرتے، کسی کے عیب کو مذاق نہ بناؤ، کل تم بھی اسی مقام پہ آ سکتے ہو۔ میں آپ کو اپنی بات اور نبی کے اسٹیج پہ بیٹھا ہوں بات کر رہا ہوں۔ میں ایک جگہ پر میں نے امامت کی ہے تقریباً 10-11 سال، تو وہاں پر ایک نمبردار صاحب کا بھائی تھا، وہاں بیٹھے تھے، تو کسی آدمی کی نہ جی اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے، صرف میں سے جانے کے لیے، تو ایک آدمی نے کہا کہ قاری صاحب دعا کریں کہ میری بچی جو ہے وہ گھر میں نہیں، اشارہ ہی ہوتا ہے کہ میری بچی جو ہے وہ گھر میں نہیں ہے،
دعا فرمائیں کہ جلدی وہ گھر میں واپس آ جائے. دیکھو نا کتنی وہ کوڈ ورڈ میں بات کر گیا تاکہ کسی کی آمین قبول ہو جائے. اس کی جوان بچی جو تھی وہ واپس, یہ کتنا میٹھی. وہاں پر ایک آدمی بیٹھا تھا. یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی اتنی 45 سال زندگی میں جو میں نے ایک چیز دیکھی اس کی بات کر رہا ہوں میں. اس نے کہا قاری صاحب یہ گل نہیں ہے گی, یہ تو نس گئی ہے گی, یہ ماں بھی ہو جیسی. جب اس نے بات کی نا, یقین جانیے صبح کی نماز تھی, میں نماز پڑھا کر بیٹھا ہوں, اس آدمی اس نے مزاح کیا تھا, اس کی بچی غائب ہو چکی تھی. تو یہ من داہی کا و من دوہی کا, جو کسی پر ہنستا ہے اس پر بھی ہنسا جاتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم, جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں. تم زمین پر, ہاں بات سمیٹتے. اب وہ نمرود سے تھا نا صاحب, یہ بھاگا نا اپنی ملکہ کے پاس گیا, بیوی کے پاس گیا. اس نے کہا اے خدا خیر تو ہے تو ڈرے. روایت میں یہ آتا ہے اس کے گود نکل رہے تھے, اس کی ہوا جو تھی وہ خارج ہو رہی تھی اونچی آواز سے. بیوی نے کہا اے میرے خدا تو تو ملک دا خدا ہے, تو ڈرتا پہ کیا بات ہے. اس نے کہا نہ پوچھ, بن دیکھے خدا سے میں نے جنگ کا اعلان کیا, لشکر میرا تمام تباہ ہو گیا, اب میری باری ہے. بیوی کہتی ہے اے کرم والا یہ بتا وہ اس کی فوج کیسی تھی. ادھر اس نے دیکھا ہی تھا نا تو لنگڑا ایک مچھر جو تھا نا اس کے قریب آ کر ایسے جو تھا نا وہ کھڑا ہے, لنگڑا سالم بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا یہ لشکر ہے وہ جناب والا وہ جو مچھر تھا, پہلے تمام مچھر اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں لیکن وہ اللہ کی مرضی پر کام کر رہا تھا. ابھی یہ بات ہوئی, وہ ناک میں داخل ہوا یا منہ میں داخل ہوا, اس نے کام کرنا شروع کر دیا. اب جناب ایس پی صاحب آئے, اس نے کہا خدا صاحب کیا حال ہے. اس نے کیا خدا دا حال کو کچھ ہی پہلے میرے سر دے دا لتر مار گئی. اب جناب اس کے اوپر محکمے والا آیا, افیسر آیا. ہاں جی بادشاہ کی حال ہے. او خبیثہ انہیں دا مار, تو میں نے آپ کو بڑا افسر بنایا, تو جلا میرے سر کے اوپر نا 20 لتر مار دے. اب وزیر آیا, بادشاہ السلام علیکم خدا صاحب. ہاں ٹھیک ہے, سلام دعا پیچھے غریب پر ملنا, اے 200 لتر میرے سر تے مارو, سر پر مارو. ایسے جو بھی آتا تھی وہ اس بادشاہ کے خدا کے سر پر چھتر جو تھے وہ مارتا تھا. ایک چھتر ایسا لگا اس کا پورا ہی کام کر دیا. تو یہاں سے سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے جو اللہ کے پیارے ہیں ان سے پیار کرو, جو اللہ کے پیارے ہیں ان سے پیار کرو. جو شعائر ہیں مسجد نبوی, شعائر اللہ کی نشانیاں ہیں, خانہ کعبہ اللہ کی نشانیاں ہیں, صفا مربع پر دوڑنا اللہ کی نشانیاں ہیں, یہ مساجد اللہ کی نشانیاں ہیں, ولی کامل اللہ کی نشانیاں ہیں. جو ان سے ٹکرائے گا وہ خود نہیں کچھ کہیں گے, اللہ اسے پاش پاش کر دے. تو لہذا تو یار یہ تو ولی کامل ہے. عام میرے نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے, یہ حدیث پاک سن لیں, لیس من امتی کدلل جدرانی من لم یعذب کبیرنا من لم یرحم صغیرنا. میرے نبی فرماتے ہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو چھوٹے پر رحم نہیں کرتا, بڑے کا ادب نہیں کرتا. تو حضرات گرامی آپ نے بات پڑھ لیا ہوگا کہ عید جو ہے اس کا ٹائم جو ہے 7 بجے ہے. کیا ٹائم میں نے عرض کیا ہے؟ 7 بجے سے مراد 7 بجے جب میں کھڑا ہو جاتا ہوں نا 7:30 بجے 7 بجے جو میں مسائل بتاتا ہوں, یہ تکبیر کی اس کی تکبیریں کیسی ہیں کیسے پڑھنی ہیں وہ ٹائم میں شامل ہو جاتی ہیں. تو اس وقت میں اور کوئی بات نہیں کرتا ہوں. تو 7 بجے انشاءاللہ یہ عید کی جماعت جو ہے اللہ کے کرم سے انسان کا ارادہ پکا ہوتا ہے, آگے ہونا وہی ہوتا ہے جو میرے رب کو منظور ہوتا ہے.
7 کا ٹائم ہے، تو انشاءاللہ عید کے دن کچھ مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے رب کعبہ کی۔ ہاں اس دفعہ بھی قربانی کی کھالیں جو ہیں ہم مدرسہ کے لیے نہیں لیں گے، وہ اس لیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نیکی بھی انسان کے لیے، یہ اس دور میں بات کر رہا ہوں، پیچھے سال ہم نے قربانی مگر نہیں لی تھی، اس کے پیچھے لی تھی نا میں نے، تو پیسے مجھے ملے تھے، اللہ تعالیٰ جھوٹ کی لعنت سے بچائے، 5,000 ہوگا یا 4,500 ہوگا، جو بعد میں آئی ہوگی اس کے 200 روپے ہوں گے، تو اتنے چھپ کر جاتے، پولیس سامنے ہوتی بھی یہ کیا کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا الحمدللہ یہ ہم نے بچیوں کے لیے مدرسہ بنانا ہے، کیونکہ میں جب یہ باتیں کرتا ہوں تو کوئی اثر نہیں ہوتا، شاید یہ باتیں کرنے سے اللہ کسی کو توفیق کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ تو جو بھی آپ نے صدقہ دینا ہے یا قربانی کی کھال، اس کے پیسے جو ہیں آپ مدرسہ کے لیے جمع کرائیں، انشاءاللہ یہ آپ کا ایک رتی پر پیسہ بھی جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گا۔ یاد رکھیں جو باغ کا مالی ہوتا ہے، باغ کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ویران کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ نے مجھے مسجد کا ایک خادم بنایا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے، پچھلی دفعہ جو ہے یہ جو چند ہماری جو خدمت ہوئی ہے، میرا خیال کوئی 8-9 ہزار تھی، اور مسجد کی خدمت جو ہے یہ 3500 روپے ہوئی تھی، اور ہمارے جو مولوی صاحب کا وظیفہ ہے وہ 500، مطلب 3000 ہم وظیفہ دیتے ہیں زور اور اثر کا، کیونکہ میں یہاں پر نہیں ہوتا ہوں۔ بیٹا جو ہے اس کی خدمت، کیوں کسی کے دل میں آیا تھا کہ قاری صاحب تو خود تنخواہ لیتے ہیں، جب تک زندگی ہے انشاءاللہ میری نسل میں اللہ نے چاہا تو کوئی مسجد کا خادم رہے گا، اور دینے والا ہوگا وہ لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ سے دعا ہے، اور اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو لہٰذا اگر طاقت اللہ دے، آپ بہتر سمجھیں تو مسجد کی بھی خدمت کریں اور مدرسہ کی خدمت کریں۔ زکوٰۃ مسجد کے لیے جائز نہیں ہے، صدقہ جائز نہیں ہے، وہ آپ جیسے آپ اپنے بچے کو کھلا لیتے ہیں، باپ کو کھلا لیتے ہیں، مطلب یہ بھی ایک حصہ ہے دین کا، اس کی خدمت کرنا بڑا ثواب ہے اللہ تعالیٰ۔ اور 7 بجے انشاءاللہ عید کی جماعت جو ہے وہ صبح کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جسے میرے بھائی نے سنتے پڑھنی ہے۔